السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال ہے، سورت ملک تو رات ٹائم پڑھتے سے لیکن کہہ رہا ہے جو سورت سجدہ کان بھی پڑھ دی رہی کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورت ملک رات کو پڑھنا، سورت سجدہ رہ جاتی ہے یا کوئی سورت جو پڑھنے کی ہے رہ جاتی ہے، گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اور اعمال پسند ہیں جو بندہ کنٹینیو کرے۔ ایک اچھے کام کی بندہ عادت بنا لے نا، تو پھر وہ عادت آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ مثلا اب میں نے اپنی عادت بنا لی ہے سوالات کے جوابات پورے کرنا، تو میں مسجد میں ہوتا ہوں تب بھی، بازار میں ہوتا ہوں تب بھی، ریلوے اسٹیشن پر ہوتا ہوں تب بھی، جہاز میں ہوتا ہوں تب بھی، مطاف میں ہوتا ہوں تب بھی، صفا مروہ سعی کے اندر ہوں تب بھی، یعنی میری عادت بن چکی ہے۔ اب جو بھی ہو جائے میں اپنا کام پورا کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے، تھوڑا ہو کنٹینیو ہو۔ ایک کام آپ نے کیا نا تو اس کو جاری رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو وصیت کی، اس کے ذریعے آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، کہ تو نا اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو نماز پڑھتا تھا پھر اس نے پڑھنا چھوڑ دی، او کما قال علیہ السلام، مطلب وہ تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک اچھا کام بندے نے شروع کیا نا، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب عبادت ہماری عادت بن جائے گی نا، تو پھر آپ کو ایک میں خوبصورت بات بتاؤں، کیا یاد کریں گی؟ یاد آ گئی۔ سنانے والے علامہ شہید تھے، علامہ احسان علی ظہیر کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شہید نے بیان کیا کہ متحدہ ہندوستان میں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا نا، اہل حدیث کے ایک عالم دین تھے، تو ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو سوتے تو سورۃ الملک کی تلاوت کرتے پھر سوتے، اس سے پہلے وہ نہیں سوتے تھے۔ یاد رکھ لو کہ جب بندہ عبادت کو عادت بنا لے، پھر بندہ تختے دار پر بھی ہو نا، پھانسی کے تختے پر، تو بھی اپنی عادت کو وہ پوری ضرور کرتا ہے۔ بہرحال انگریز ڈاکٹر کے پاس اور سرجن کے پاس اس کو لے گئے، تو وہ نا اس کا کوئی آپریشن کرنا تھا نا، ڈاکٹر نے اسے نشہ دیا۔ اب نشہ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کو انجیکشن لگا دیں گے یا آپ کو نشہ آور چیز پلا دی جاتی ہے، یعنی نشہ دودھ میں ڈال کر پلا دیا جاتا۔ تو ڈاکٹر جب اس اہل حدیث عالم کے پاس آیا اور اسے کہا کہ حضرت آپ کو نا ہم نشہ دیں گے، مطلب آپ نیند میں چلے جاؤ گے، تو اہل حدیث عالم کہنے لگے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میری عادت ہے میں سوتے ہوئے نا سورت ملک پڑھتا ہوں پھر سوتا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں تاکہ جلدی جلدی سورت ملک پڑھ لوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میاں پڑھ لو۔ انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے سمجھا ہوگا کوئی 4-5 آیات ہوں گی، یا اس کے دماغ میں ہوگا کہ چند اشلوک ہوں گے، تو یہ بھی پوری کر لے گا۔ اب سورت ملک لمبی ساری ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اہل حدیث عالم دین بابا جی نے مزے لے لے کرنا چسکے کے ساتھ سورت ملک پڑھنا شروع کر دی۔ انگریز ڈاکٹر اب کہاں انتظار کرتا، اس نے بابے کو انجیکشن ٹھوک دیا۔ اب یہ ہوا اللہ کا کرنا، بابا بے ہوش ہو گیا۔ یاد رکھو وہ اہل حدیث بابا بے ہوش ہو گیا، لیکن زبان اس پر جاری ہے، ہیں جی کیا پڑھ رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ڈاکٹر اپنا آپریشن جاری رکھے رہا، آپریشن ہوتا رہا، یہ اہل حدیث عالم دین، یہ اہل حدیث بابا ہوا بے ہوش پڑا ہے، مگر اس کی زبان قرآن پڑھتی جا رہی ہے۔ وہ تب چپ ہوا جب فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ سورت ملک پوری ہوئی۔ اچھا ایک اور بھی سنا لوں، کیا یاد کرو گے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ حجاج بن یوسف نے نا بہت سارے لوگوں کو قتل کیا نا. ایک بہت بڑے تابعی تھے، اب میرے دماغ سے نام نکل گیا، تو یہ واقعہ مجھے سنایا تھا فضیلت الشیخ زبیر علی زئی نے رحمہ اللہ. تو حجاج بن یوسف نے نا اس تابعی کو بھی قتل کا حکم دے دیا کہ بھئی اس کو بھی مار ڈالو. بہت بڑے تابعی تھے، صحابہ کرام بھی اس کے شاگرد رہے. تو جلاد نے کیا کیا، تلوار لی اور اس بابے جی، وہ جو بہت بڑے تابعی تھے نا، اور بخاری مسلم کے راوی بھی ہیں، بہت بڑے، مطلب بخاری مسلم کی روایات میں راوی ہیں. اچھا، وہ جلاد نے نا تلوار مار کر بابے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. اس تابعی کا کیا نام تھا، تلوار ماری اور بابے کا سر نا اس کے دھڑ سے علیحدہ ہو گیا. وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ کٹا ہوا سر ہے، کٹا ہوا سر ہے، اور زبان پر یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور معاذ بن جبل کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ، جس بندے کا آخری کلام مرتے وقت زبان پر یہ الفاظ ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں گیا. امام ابو داود اسے سنن نبی داود میں لے کر آئے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت صحیح ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے، جب عبادت ہو ہماری عادت، جب عبادت ہو ہماری عادت، بندے کا سر کٹا پڑا ہے، زبان پر پھر بھی لا الہ الا اللہ ہے، جب عبادت ہو ہماری عادت، تو نا بندہ سویا پڑا ہوگا مگر سوئے میں بھی وہ پڑھ رہا ہوگا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اور ہم عبادت کو اپنی عادت بناتے ہی نہیں ہیں. سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت بھی سن لیں، کیا یاد کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جو بھی بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے منافقت سے محفوظ کر لیتا ہے. ایک اور چیز بھی بتائی، ابھی میرے دماغ میں نہیں آ رہی، اللہ اسے نفاق سے بچا لیتا ہے. تو یہ کیوں بتایا آپ کو کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو باجماعت، اللہ آپ کو نفاق سے، منافقت سے بچا لے گا. وہ اس لیے کہ جب 40 دن 1.5 مہینہ آپ نے یہ کام کیا نا، یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا نا، یہ بن جائے گی آپ کی عادت. ہاں جی، یہ بن جائے گی آپ کی عادت. تو اے لوگو، عبادت کو اپنی عادت بنا لو، اپنے آپ میں عبادت کو رچا لو، بسا لو، اپنے وجود کا حصہ بنا لو. مر جاؤ گے بھی تمہاری زبان عادت پوری کرے گی. سوئے پڑے ہوئے ہوگے، بے ہوش پڑے ہوئے ہوگے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ نا مرکز طیبہ میں ہمیں پڑھاتے ہوئے ہماری تربیت کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کا پڑھانا ان کے لیے اللہ ثواب جاریہ بنا دے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا بتا رہے تھے، وہ بتاتے تھے کہ جب عبادت عادت بن جائے نا، تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو اگر 2 بجے 3 بجے بھی گھر آیا نا سفر سے واپس لوٹ کر، تو صبح نماز پر فٹ میری آنکھ کھل جاتی.
اب آج کے دنوں کی اگر ہم بات کریں نا، میرے شہر میں نماز فجر کی اذان کی ابتدا ہو رہی ہے کوئی 4:20 پر۔ اب بندہ سویا ہو ٹوٹل 3 بجے یا 2 بجے، تو کیا خیال ہے نیند پوری ہوئی ہوگی؟ مجال ہے کہ نیند پوری ہو جائے؟ 1 گھنٹہ بھی کوئی سونا ہے۔ لیکن استاد جی بتاتے تھے کہ میں رات کو اگر 3 بجے بھی آیا، صبح 4 بجے 4:15 میری آنکھ کھل جاتی۔ کیوں؟ عبادت عادت بن چکی ہے۔ جب وہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے اس وقت ہم تھے، میں تھا 22 سال، 22 کدھر 20 19 کا ہے جی، تو استاد محترم کی اس ٹائم کوئی عمر ہوگی 53 سال، 53 ایئرز۔ تو آج میری عمر خود کی 43 44 سال ہے، وہ 19 18 سال والی عمر گزر چکی ہے۔ جو ہمیں سالوں پہلے استاد نے پڑھایا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج میں اپنی زندگی میں اس کا پریکٹیکل دیکھتا ہوں۔ ایک رات کا واقعہ ہے، آپ کو بطور ترغیب بتا رہا ہوں۔ پوری رات میرے پیٹ میں درد رہا، درد بھی ایسا کہ ابھی مرا اور ابھی روح نکلی۔ کوئی رات کے 3 بجے کے قریب جا کر سکون حاصل ہوا۔ 4:15 4 بجے اذان ہو گئی، لیکن چونکہ عبادت عادت ہو جائے تو پوری رات کی بے آرامی کے باوجود نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سمیت سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پوری رات کتے کی طرح، نہیں کتا تو خیر رات کو جاگتا ہے، پتہ نہیں کون سا جانور ہوگا، تو ہاں چلیں، کتا نا پوری رات جاگتا رہتا ہے، صبح کے قریب جا کر کتے چپ ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہے پوری رات جگارا کریں گے، نماز کے ٹائم ان مرداروں کو نیند آ جاتی ہے، یہ سو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعا کرو ہم نمازی بن جائیں، ہم خاک دعا کریں گے۔ جب آپ کا نماز کا ارادہ ہی نہیں ہے، عبادت کی عادت ہی کوئی نہیں ہے، تو جب ہم عبادت کو اپنی عادت بنا لیں پھر اس طرح کے چمتکار نظر آتے ہیں۔ اب بظاہر بندہ کوئی کہے گا بھائی جناب کٹا ہوا سر بھی کلمہ پڑھتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے سویا ہوا بندہ بھی سورت ملک پڑھ سکتا ہے، آپ کو ضرور لگے گا کہ یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن جو عادت بنا چکا نا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنی اکلوتی بیگم کو اور اپنی پھپھی کو نا اپنے ابا جان کی بہن کو کہیں لے کر جا رہا تھا، اور رکشہ میں خود ڈرائیو کر رہا تھا میں نیا ڈرائیور۔ بہرحال حادثہ ہوا، یونیورسٹی کی گاڑی میری رکشے کے اوپر چڑھنے لگی تھی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اب میری پھپھی جو میرے پیچھے بیٹھی ہے، فوت ہو گئی، اللہ اس کو جنت دے، اس کی عادت تھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ ہم ایک دم روڈ سے نیچے اترائی میں اترے اور ایسا لگا کہ بس مر گئے ہیں، اور میرے کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، میری پھپھی کی آواز جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے جا رہی تھی۔ یہ کیوں؟ اس نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اپنی عادت بنا لی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی اچھا کام ہو نا، کوئی بھی اچھا کام ہو، آپ اس کی عادت بنا لو، اللہ کی قسم سامنے موت کا فرشتہ ملک الموت ہوگا، ہمیں